پھل کے استعمال کی وجہ سے ہم کر پاتے ہیں. آگے سے ہم بڑھتے ہیں تو ابھی آٹھویں خوبی، آٹھواں فائدہ اس پھل کا مجھے ملتا ہے وہ ہے ہندی، فروغی، آجزی، علمی. کیا یہ ہندی ہماری زندگی میں ہے؟ کیا آجزی ہماری زندگی میں ہے؟ کیونکہ ہماری زندگی کی اگر بڑی ترقی آجزی ہے. ہم سے کوئی بات کرتا ہے، اگر وہ اچھی الفاظ میں بات کرتا ہے تو ہم اس سے جواب جو ہے وہ خلیلی کے ساتھ نہیں دیتے ہیں بلکہ اسے غصے کے ساتھ جواب دیتے ہیں. یہ ہماری زندگی کا رویہ بن چکا ہے. اگر کسی سے کوئی کام کہا جائے نا، باپ اپنے بچوں کو کچھ کام کہتا ہے تو آج اولاد کا رویہ بدل ہے، خیال عمل میں نہیں ہو گیا. یہ ہمارے رویے ہیں. اور آج کا دور موبائل کا دور ہے. ایک بچہ کا موبائل استعمال کر رہا ہے تو اسے منع کیا جاتا ہے، سارا دن چلاتا ہے، میں پیدا کرتا بند کرنا. یہ ہمارے رویے ہیں. ہمارے رویے میں ہنی پن نہیں رہا. ہم غصے کے ساتھ بات کرنا شروع کر چکے ہوئے ہیں. وجہ کیا ہے کہ ہم اس پھل کا استعمال نہیں کر رہے ہیں. جب ہم اس پھل کا استعمال کریں گے تو ہمارے رویے میں دلیری آئے گی، فروغی آئے گی، آجزی آئے گی. کیا کبھی کسی نے بھی کسی کے ساتھ غلط رویے کے ساتھ بات کی؟ نہیں، کبھی نہیں. لیکن ہم کیوں ایسے ہو گئے؟ ہم لوگ باتوں میں اپنے رویے سے یہ ثابت کرتے ہیں تو چیز کو پسند نہیں ہے، مجھے تو پسند نہیں ہے، میں نے کوئی بات کو نہیں سننا. لیکن یہ رویہ ہمارا غلط ہے. اور یہ کب ہوتا ہے جب ہم نے خون کا پھل کا استعمال نہیں کیا ہوتا ہے، جب ہمارے رویے میں خلیلی نہیں ہوتی ہے، ہماری زندگی میں اس پھل کی خوبی نہیں ہوتی ہے. لیکن خدا چاہتا ہے کہ ہم روح کے پھل کا استعمال کریں تاکہ ہم خلیل بنے، ہمارے رویوں میں خلیلی ہو اور لوگ جانیں تو یہ مسیح کا ماننے والا ہے. نام بھی اس پھل کی پرہیزگاری ہے، یعنی اپنے آپ کو خواہشات سے دور رکھنا. ایسی خواہشات جو ہمیں خدا سے دور لے جاتی ہیں، ان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا یہ پرہیزگاری ہے. اور بالخصوص جنسی خواہشات سے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو کنٹرول کرنا یہ پرہیزگاری ہے. اور خدا چاہتا ہے کہ ہم پرہیزگار بنیں، متقی بنیں، تاکہ ہم پرہیزگاری کے ساتھ اسی زندگی میں قائم اور دائم رہیں. یہ ہے روح کا پھل کی 9 خوبیاں، 9 فائدے. اب ذرا جانیں کہ جب بھی ہم اس پھل کا استعمال کریں گے تو اس سے کتنے فائدے ملیں گے؟ 9 فائدے. جس طرح دنیاوی جگہ کے فائدے ہوتے ہیں، اسی طرح اس پھل کا بھی جب ہم استعمال کریں گے تو 9 فائدے ہمیں ملیں گے. محبت ہماری زندگی میں آ جائے گی، خوشی آئے گی، تحمل آئے گا، اطمینان آئے گا، نیکی آئے گی، مہربانی ہوگی. ہم ایماندار ہوں گے اور پرہیزگار اس کے لیے ہم بٹیاں بن جائیں گے. سب غلامی کی ناصری مجھے اور آپ کو اس پھل کا استعمال کرتے ہوئے اسی زندگی میں ہمیشہ قائم اور قائم رکھے. اسی ہمارے خداوند یسوع کے نام میں خدا سے آئیے اور خطبوں کو کھڑیں گے اور اپنے اسی ایمان بات سے یاد کریں. میں ایمان رکھتا ہوں خدا تعالیٰ کی دعا ہے جس نے آسمان اور زمین کی پیدا کیا اور اس کے دو بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح جو بڑی کی قدرت سے پیٹ میں پڑا، ہماری زمین سے پیدا ہوا،
क्योंकि उसके बाद उसकी हुकूमत में कुछ उठाया, उसकी हुआ, मर गया और खत्म हुआ, आलम इरफान उतर गया। किसी रोज मुल्कों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा नाज़िम मुतलक बाप की दानी पर बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ ब्रिटिश पर बाकुल पर मकसद की फाकत, गुनाहों की माफी, जिस्म के जी उठने और मशक्क़त की पाए। आमीन। फातिहा। Prosthetic, Renega Lava, Sura Pictures, Messina, sorry,